السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 34 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق کے اخیر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکمت بیان فرمایا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ بادشاہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ظالموں کے ظلم کو دفع کرے، اور کوتوال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے رعب اور دبدبے کو عوام کے اندر سے ختم کرے۔ اسی حکمت کا کچھ حصہ آج کے اس سبق میں صفحے کے آغاز میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ قاضی مصلحت جوئے طراراں، ہرگز دو خصم بحق راضی نہ روند پیش قاضی۔ وہ منے اور قاضی منے جج، فیصلہ کرنے والا، مصلحت جوئی تدبیر ڈھونڈنے والا، اصلاح کرنے والا، طراراں، طرار کی جمع ہے جیب کترا، تھیلی چور، ہرگز دو منے دو، خصم منے فریق، بحق منے حق پر، راضی منے خوش، نہ روند نہیں جائیں گے، پیش منے سامنے، قاضی منے قاضی۔ اور قاضی جیب کتروں کی اصلاح کے لیے تدبیر ڈھونڈنے والا ہے۔ ہرگز دو فریق جو اپنے حق پر خوش ہوں قاضی کے سامنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ قاضی کے سامنے جانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دو فریق آپس میں راضی نہ ہوں اور ان کے درمیان اور صلح سمجھوتا کی کوئی صورت نہ نکلے، اور جب وہ دونوں آپس میں راضی ہوں گے تو پھر قاضی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چوں حق معائنہ دانی کی می بباید داد، بلطف بہ کی بجنگ آوری و دل تنگی۔ چوں منے جب، حق منے حق، معائنہ منے کھلم کھلا، یقین، دانی تو جانے کی منے کی، می بباید چاہیے، داد دے دینا، بلطف نرمی سے، بہ بہتر ہے، کی منے کی، بجنگ آوری جنگ کرے تو، و دل تنگی اور بددلی دکھائے۔ جب کسی حق کے بارے میں تو یقین سے جانے کہ دے دینا چاہیے تو نرمی سے دے دینا بہتر ہے جنگ کرنے سے اور بددلی سے۔ یعنی اگر کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ فلاں کا حق ہے اور یہ حق فلاں کو دے دینا چاہیے تو وہ حق نرمی سے دے دینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان جنگ کرنے اور سختی کرنے کے بعد کسی کا حق دے۔ خراج اگر نہ گزارد کسے بطیب نفس، بقہر ازوں بستانند و مزد سرہنگی۔ خراج منے ٹیکس، اگر منے اگر، نہ گزارد منے نہ ادا کرے، کسے منے کوئی شخص، ب منے سے، طیب نفس خوش دلی، طیب نفس خوش دلی، ب منے سے، قہر منے غصہ، سختی، زور، ازو اس سے، بستانند وصول کرتے ہیں، و منے اور، مزد منے محنتانہ اجرت، سرہنگی منے سپاہیانہ۔ اگر کوئی شخص خوش دلی سے ٹیکس ادا نہ کرے تو اس سے سپاہیانہ اجرت کے ساتھ سختی کے ساتھ وصول کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
ٹیکس ادا نہیں کرتا ہے گورنمنٹ کو یا حکومت کو، تو پھر جو سرکاری کارندے ہیں اور ٹیکس وصولنے پر جو مقرر ہیں، جب وہ پہنچیں گے تو وہ اصل پونجی بھی وصولیں گے ٹیکس کی، اور جو وہ اپنے سپاہی ساتھ میں لے کر کے آئیں گے وہ سپاہیانہ اجرت بھی وصول کریں گے۔ تو اس طریقے سے ٹیکس ادا کرنے والے کا ڈبل اور دوہرا نقصان ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ہے اور یقین ہے اس بات کا کہ دے دینا چاہیے، تو نرمی سے دے دینا ہی بہتر ہے، اس سے پہلے کہ جنگ اور بددلی اور سختی کی نوبت آئے۔ تو ٹیکس اگر کوئی شخص خوش دلی سے ادا نہ کرے تو اس سے سپاہیانہ اجرت کے ساتھ سختی کے ساتھ وصول کرتے ہیں۔ ہمہ کس را دندہ بترشی کند گردد مگر قاضیاں را کی بشیرینی۔ ہمہ منے تمام، کس منے شخص، را منے کو کے کی، دندہ دانت، بترشی کھٹائی یا کھٹا پن، کند گردد کند ہو جاتا ہے، مگر قاضیاں قاضی لوگ، را منے کو کی منے کی، بشیرنی مٹھاس کی وجہ سے۔ عام لوگوں کے دانت کھٹائی کی وجہ سے کند ہوتے ہیں، یعنی کام نہیں کرتے ہیں، مگر قاضی لوگوں کے دانت شیرینی کی وجہ سے، یعنی حق اور باطل میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے، ناجائز اور حرام میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے قاضی لوگوں کے دانت کند ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور عام لوگوں کے دانت یہ کھٹائی کی وجہ سے کند ہوتے ہیں۔ قاضی کی برشوت بخورد بیخ خیار ثابت کند از بہر تو صد خرپزازار۔ قاضی جج فیصلہ کرنے والا کہ میں جو بمنے سے میں کو رشوت منے رشوت، بخورد کھاتا ہے، بیخ منے جڑ، خیار منے ککڑی، مراد یہاں پہ معمولی چیز، بیخ خیار سے مراد یہاں پہ معمولی چیز، ثابت کند ثابت کرتا ہے، از منے سے، بہرے تو تیرے لیے، صد سو خربوزہ خربوزے کا کھیت، خربوزہ زر منے کھیت۔ جو قاضی رشوت میں ککڑی کی جڑ کھاتا ہے، یعنی معمولی چیز وصولتا ہے، تو وہ تیرے لیے خربوزے کے 100 کھیت ثابت کرتا ہے، یعنی لگاتا ہے۔ یعنی آج وہ اگر کسی سے 1 روپے رشوت کے طور پر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے 100 روپے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قاضی جو رشوت میں ککڑی کے بیج کھاتا ہے، یعنی معمولی چیز کھاتا ہے، وہ تیرے لیے خربوزے کے 100 کھیت ثابت کرتا ہے۔ قحبہ پیر از نابکاری چے کند کی توبہ نہ کند و شہنۂ معزول از مردم آزاری۔ قحبہ منے طوائف، فاحشہ، بدکار عورت، یہ تینوں معنی قحبہ کے ہوتے ہیں۔ پیر منے بوڑھی، از منے سے، نابکاری منے بدکاری، زناکاری، چے کند کیا کرے، کی منے کی توبہ نہ کند نہ کرے، وہ منے اور، شہنا منے کتوال، معزوم منے جس کو برخاست کر دیا گیا ہو، از منے سے، مردم منے لوگ، آزاری منے ستانے والا، مردم آزاری لوگوں کو ستانے سے، از مردم آزاری لوگوں کو ستانے سے۔ بوڑھی بدکار عورت بدکاری سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے، اور برخاست شدہ کوتوال لوگوں کو ستانے سے
توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جو بوڑھی عورت، بدکار عورت بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کے سامنے توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ اب اس کے اندر وہ کسی کو کھینچنے کی اور دعوت گناہ دینے کی وہ چیز نہیں ہے اور وہ ذرائع نہیں ہے، تو مجبوراً اسے توبہ کرنا ہے۔ اور وہ کوتوال جو لوگوں کو ستاتا ہے، اگر اس کو اس کے عہدے سے معطل کر دیا جائے، برخاست کر دیا جائے، تو پھر اس کو بھی لوگوں کو ستانے سے توبہ کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں لوگوں کی توبہ یعنی بوڑھی بدکار عورت کا توبہ اور معزول کوتوال کا توبہ، یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ توبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان وقت سے پہلے توبہ کرے، جب کہ انسان کے جسم میں طاقت ہو اور اس کے پاس جوانی ہو اور اس وقت وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس کے لیے مفید ہے۔ اور اگر وقت گزر جائے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آنے والا ہو، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تب اس توبہ کا کچھ فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ جوان گوشہ نشین شیر مرد راہ خداست، کی پیر خود نہ تواند ز گوشہ برخاست۔ جوان منے جوان، گوشہ منے تنہائی، کونا، نشی منے بیٹھنے والا، شیر منے شیر، مرد منے مرد، شیر مرد بہادر آدمی، راہ خدا خدا کے راستے کا، است منے ہے، کی منے کیونکہ، پیر منے بوڑھا، خود منے خود نہ تواند نہیں سکتا ہے، از منے سے، گوشہ منے تنہائی، برخاست منے اٹھنا۔ تنہائی میں بیٹھنے والا جوان راہ خدا کا بہادر آدمی ہے، کیونکہ بوڑھا آدمی خود تنہائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے، تو تنہائی میں بیٹھنے والا جوان راہ خدا کا بہادر انسان ہے، کیونکہ بوڑھا آدمی خود تنہائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اگر جوانی میں کوئی شخص تنہائی میں بیٹھتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے، گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں سے بے رغبت ہو کر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو وہ بندہ خدا کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے برعکس کہ وہ بوڑھا جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری اور جب وہ بڑھاپے میں قدم رکھا ہے تب جا کر کے وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو اس کے تنہائی میں بیٹھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ جب وہ اپنی چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے، اپنے گوشہ تنہائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے، اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتا ہے، تو وہ تنہائی میں نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے وہ جوان خدا کے راستے کا بہادر مرد ہے اور آدمی ہے اور خدا کو پسند ہے، جو جوانی کے وقت میں گوشہ تنہائی اختیار کرے۔ تو ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیں۔ تنہائی میں بیٹھنے والا جوان خدا کے راستے کا بہادر مرد ہے، کیونکہ بوڑھا آدمی خود تنہائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ جوان سخت پے باید کی از شہوت بپرہیزد، کی پیر سست رغبت را خود آلت برنمی خیزد۔ جوان منے جوان، سخت منے سخت، پیر منے پیر، سخت پے سخت پیر والا یعنی مضبوط پٹھے والا، جوان سخت پے مضبوط پٹھے والا جوان یعنی مضبوط جوان، بہادر جوان، باید چاہیے کہ منے کی، از منے سے، شہوت منے شہوت، بپرہیزد منے پرہیز کرے۔ مضبوط پٹھے والے جوان کو چاہیے کہ وہ شہوت سے یعنی گناہوں سے پرہیز کرے، یہاں مراد زناکاری ہے۔ کہ منے کیونکہ، پیر منے بوڑھا، سست رغبت، سست منے سست، رغبت منے خواہش، یعنی جس کی خواہش سست پڑ گئی ہو، یعنی جس سے کی مردانگی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ سست رغبت سے مراد وہ شخص جس کی مردانگی طاقت کم پڑ گئی ہو اور سست ہو گئی ہو۔ را منے کو، خود منے خود، آلت منے آلہ، ازوہ تناسل، برنمی خیزت نہیں اٹھتا ہے، خیزش نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ
مضبوط پٹھے والے جوان کو چاہیے کہ شہوت سے پرہیز کرے، یعنی زناکاری سے پرہیز کرے، بدکاری سے پرہیز کرے، کیونکہ سست رغبت بوڑھے کا آلہ خود نہیں اٹھتا ہے، اس کے عضوۂ تناسل میں خیزش نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اس کی خواہشیں کم ہو گئی ہیں، مردانگی طاقت کم ہو گئی ہے، تو اب جب اس کا عضوۂ تناسل ہی نہیں اٹھتا ہے اور اس کے عضوۂ تناسل میں خیزش ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بدکاری کیا کرے گا اور زناکاری کیا کرے گا؟ وہ تو مجبور ہے۔ اس کے برخلاف مضبوط پٹھے والے جوان میں طاقت ہے گناہ کرنے کی، بدکاری کرنے کی، تو وہ اگر اپنے جوانی کے وقت میں گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو یہ بہتر ہے اور بہت محبوب اور پسندیدہ چیز ہے خدا کے نزدیک۔ تو مضبوط پٹھے والے جوان کو چاہیے کہ وہ شہوت سے پرہیز کرے، کیونکہ سست رغبت بوڑھے کے عضوۂ تناسل میں خیزش نہیں ہوتی ہے۔ حکیم نامور را پرسیدند کی درختہ را کی خدائے عز و جل آفریدہ است و برومند، ہیچ یک را آزاد نخواندہ اند مگر سرو را۔ حکیم میں ایک حکیم نامور من مشہور رامنے کو پرسیدند لوگوں نے پوچھا کہ منع کی درختہ درخت کی جمع ہے، رامنے کو کہ منع کی خدائے عز و جل، خدائے بزرگ و برتر، آفریدہ است پیدا کیا ہے، وہ برومند اور پھلدار بنایا ہے۔ ہیچ یک کسی ایک را منع کو آزاد نہ خاندان نہیں کہتے ہیں، مگر منع مگر، سرو منع سرو را کو۔ ایک مشہور حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ جن درختوں کو خدائے بزرگ و برتر نے پھلدار پیدا کیا ہے، ان میں سے کسی کو آزاد نہیں کہتے ہیں مگر سرو کو، یعنی سرو کو لوگ آزاد کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کا یہ سبق رہا۔ اس حکمت کا کچھ حصہ اگلے سبق میں انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق مفید ہوگا۔ اگر یہ سبق آپ کے لیے مفید ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے احباب میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور جو حضرات ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔